یہ راجہ ضیاء الحق نہ ہوتا اگر وہ 10 سال اس سے نہ گزرتا, وہ جو میں اس پین سے گزرا ہوں نا, دیٹ ہیز میڈ می ہو آئی ایم ناؤ. مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں نعوذ باللہ اللہ کو میرے سے کیا دشمنی ہے کہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے یار, میں نے کسی کا کیا, میں تو بچہ ہوں یار, میں تو نرسری کا بچہ ہوں, میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے, میرے اندر یہ پرابلم کیوں ہے کہ میں ہی ذلیل ہوتا ہوں, میرا ہی مذاق بنتا ہے, مجھے ہی لوگ بولی کرتے ہیں یار, کیوں, میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے. صرف میں یہ دعا پڑھتا تھا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرا سینہ کھول دے, ویسر لی امری, میرا کام آسان کر لے, واحلل عقدۃ من لسانی, میرے زبان کی گرہ کھول دے, یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. یہ بات یاد رکھیں, جب آپ کی لائف میں کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے, کوئی پرابلم آتا ہے, تو ہم نہ اس پہ ڈر جاتے ہیں, ہم اس پہ سہم جاتے ہیں, ہم اس پہ گھبرا جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا جو وزڈم ہے نا وہ کمپلیٹ ہے. ہمیں صرف ایک چھوٹا سا پکسل نظر آ رہا ہوتا ہے اور اللہ کو پوری پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو اپنی لائف میں سے. مجھے بچپن میں نا مطلب دیر واز اے ٹائم ان مائی لائف جب میں بھی کچھ اسی طرح, ہماری بہن جس طرح فیل کر رہی ہے میں ان کے ساتھ بالکل ریلیٹ کر سکتا ہوں. ایک ٹائم آیا جب میں نا کائنڈ آف تھوڑا سا متنفر سا ہو گیا تھا, مطلب آپ کہہ لو دینی پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور مطلب اللہ معاف کرے اللہ سے بھی. کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ شروع کے میری لائف کے تقریباً 10 سال یا 11 سال آپ کر لو, آلموسٹ 11-12 سال, مجھے نا اسٹیمرنگ کا پرابلم رہا ہے. مجھ سے نا بولا نہیں جاتا تھا, یعنی آئی کوڈنٹ اسپیک ٹو سیو مائی لائف لٹرلی. مطلب آپ کہہ لو نرسری سے اسٹارٹ ہوا تھا, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 او لیولس پورا ہو گیا. اس کے بعد جا کے کہیں میری اسپیچ جو ہے وہ ٹھیک ہوئی, اور اس طرح سے جس طرح آج میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں یہ والا لیول آیا. اور اتنے مطلب او لیولس میں نے وہ دعا مانگنا شروع کی تھی. میرے ایک سر تھے, انہوں نے مجھے ریکمینڈ کی تھی, کون سی دعا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لیکن یہ نا 10 سال کا عرصہ جو ہے نا, کلاس 1 سے لے کے 10 تک میں اچھا خاصا, یعنی کلاس میں مذاق بھی بن جاتا تھا, بلی بھی ہوتا تھا, مطلب یہ چیزیں ہوتی تھیں. اٹ واز پارٹ آف مائی لائف. اینڈ انیشلی آئی یوزڈ ٹو فائٹ اٹ. انیشلی میں لوگوں سے لڑتا تھا, پھڈے ہوتے تھے, لیکن کلاس 3-4 تک مجھے نا آئیڈیا ہوتا تھا کہ یار آئی کینٹ فائٹ دا ہول ورلڈ, بیکاز ابا جان کا تعلق آرمی سے تھا. ہم لوگ بار بار شفٹ ہو رہے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہے ہیں, تو وہ شفٹنگ میں ہر دفعہ نیا اسکول آ رہا ہے. نیا اسکول کا مطلب ہے پھر وہی بے عزتی, پھر وہی ذلت, کیونکہ پچھلے اسکول میں ابھی سال تک نا آپ کامن نالج بن جاتے تھے اور ایوری بڈی واز یوز ٹو یو ناؤ, بٹ کیونکہ آپ نے اسکول ہی شفٹ کر دیا, پھر وہ نئی سرے سے کہانی اسٹارٹ ہوتی. تو مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں نعوذ باللہ اللہ کو میرے سے کیا دشمنی ہے کہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے یار, میں نے کسی کا کیا, میں تو بچہ ہوں یار, میں تو نرسری کا بچہ ہوں, میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے, میرے اندر یہ پرابلم کیوں ہے کہ میں ہی ذلیل ہوتا ہوں, میرا ہی مذاق بنتا ہے, مجھے ہی لوگ بولی کرتے ہیں یار, کیوں, میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے. سو تھرو آؤٹ مائی لائف 10th کلاس تک یہی ہوتا رہا میرے ساتھ. ہاں بڑے اچھے دوست بھی تھے, بڑے اچھے سپورٹرز بھی تھے. کلاس میں ایک ڈسکشن چلتا تھا, یار اس کو تنگ نہیں کرو, یار اس کو چھیڑو نہیں, یار اس کو پرابلم ہے, بیکاز آئی کوڈنٹ ایون ڈیفینڈ مائی سیلف. میں بولوں تو کیا بولوں, مجھے تو صرف پھر مارنے کی زبان ہی آتی تھی. کیا آپ بدتمیزی کرو گے یار, میں ماروں آگے سے, تو بات کرنے کا تو آپشن ہی نہیں تھا نا. تو میں کافی بٹر تھا کہ بھائی یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, اور بس ایک ناراضگی سی تھی اللہ کے ساتھ. تو میرے جب سر نے مجھے کہا کہ جی آپ یہ دعا پڑھا کریں, میں نے پڑھنا شروع کر دیا. اچھا او لیولز اور ہائی اسکول کے بیچ میں کہیں میری اسپیچ واپس آ گئی, اور اتنے آرام سے ہی پتہ بھی نہیں چلا. صرف میں یہ دعا پڑھتا تھا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, رب اشرح لی صدری, یا اللہ میرا سینہ کھول دے, ویسر لی امری, میرا کام آسان کر لے, واحلل عقدۃ من لسانی, میرے زبان کی گرہ کھول دے, یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے. یہ دعا پڑھتا اور دل سے پڑھتا, خدا کی قسم. آئی یوزڈ ٹو پرے ود آل آف مائی ہارٹ. ویسے میں کوئی اتنا ریلیجس نہیں تھا, نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ اتنا خاص نہیں تھا, لیکن یہ دعا میں بہت کنوکشن سے پڑھتا تھا کہ اللہ پلیز مجھے دے دے. تو ناؤ وین آئی لک بیک ایٹ اٹ, الحمدللہ, مجھے اگر آج کو پوچھتا نا کہ ضیاء بھائی آپ چاہیں گے کہ وہ جو آپ کی زندگی کے 10 سال تھے وہ مائنس ہو جائیں, خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا. وائی؟ بیکاز دوز 10 years made me who I am today. یہ راجہ ضیاء الحق نہ ہوتا اگر وہ 10 سال اس سے نہ گزرتا, وہ جو میں اس پین سے گزرا ہوں نا, دیٹ ہیز میڈ می ہو آئی ایم ناؤ. میری چمڑی اتنی سخت ہو چکی ہے اس وقت کہ آپ دنیا جہان کا کرٹیسزم بھی آ جائے نا, انڈیو قسم کا, کہتے ہیں نا سٹکس اینڈ اسٹون میں بریک مائی بونس, ٹھیک ہے, بٹ یور ورڈز ول نیور ہرٹ می. آپ جو مرضی کہتے پھریں, میں کہتا ہوں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ, میں ادھر برداشت کر لی, تو یہ کون سی کھیت کی مولیاں, جو مرضی کہتے پھرو. میں صرف اگر بات سیریس لیتا ہوں, اگر کوئی فار ایگزامپل کرٹیسزم آتا ہے, اگر میرے قریبی لوگ ہیں, اگر میرے اساتذہ ہیں, اگر میرے والدین ہیں, ان کی بات ہمیشہ سر آنکھوں پہ ہوتی ہے. لیکن ایک عام بندہ جو مرضی کہتا پھرے, مجھے اگر ڈٹر کرنا چاہیں آپ کہ میں حق نہ بولوں, سچی بات نہ کروں, دس ول نیور ہیپن. سو اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ 10 years سے نہ گزرتا نا, بلیو می, نہ میں اس فیلڈ میں ہوتا, اور نہ میں نے کبھی بھی اپنا نیک آن دا لائن ڈالنا تھا کہ میں اس طرح کے ٹاپکس پہ ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, یہ کبھی بھی نہ ہوتا. سو ٹوڈے آئی ایم تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے ٹرین کیا ہے, تو نے مجھے اس چیز سے گزارا ہے. بیکاز بلیو می گائز, کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کتابوں سے نہیں سیکھ سکتے,
کچھ چیزیں وہ تھیوری سے آپ نہیں سیکھ سکتے, آپ کو پریکٹیکل فیلڈ میں اترنا پڑتا ہے. میں آپ کو سوئمنگ جو ہے نا وہ کتاب پڑھ کے نہیں سکھا سکتا. یو ہیو ٹو ڈائیو ان دا واٹر, آپ کو پانی میں کودنا پڑے گا. آپ کو میں کتابیں پڑھا کے یو ول ناٹ لرن لائک دس. سو اللہ نوز دس, اللہ نوز کہ جب کچھ چیزیں آپ کی لائف میں ایسی ہیں جو آپ کو مشکلیں لگتی ہیں, لیکن اللہ کا وزڈم ہے, اللہ بہت بہتر چیز دیکھ رہا ہے. تو ہم اپنی بہن سے گزارش کریں گے کہ پلیز صبر کا دامن نہ چھوڑیں, انشاءاللہ گریٹنس ول کم ٹو یو. اور ویسے بھی اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے. تو آئی تھنک کہ اس سے معاملہ بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے, اور ہمارا کام اپنے سے اوپر والوں کو نہیں, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے کہ وہ لوگ بھی تو برداشت کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, اس کے باوجود وہ اللہ والے ہیں, تو ہمیں بھی انشاءاللہ بہتر پرفارمنس دینی چاہیے.